نظریہ پاکستان اور قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، قومیت کی جو تعریف کی جائے، مسلمان اس میں تعریف کی روح سے الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں۔ اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ تعارف دیتے ہوئے فرمایا، ان دونوں مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم، مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں کے گروہ، درمیاں، کہانیاں، واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ ایک اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ دونوں قوموں کے مفاد کو مد نظر رکھتے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ 29 دسمبر 1939 کو احمد آباد میں خطاب کرتے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو تفویض دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ 11 اکتوبر 1939 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھرنے کا موقع ملے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔